ڈاکٹر صاحب، اسکول کے زمانے سے جب ہم پڑھا کتابوں میں ہمارے والدین نے بتایا کہ سوئی کے مقام سے سوئی گیس دریافت ہوئی اور اس کے ذخائر نہ ختم ہونے والے ہیں، تو یہ بتائیے یہ کیا مصیبت پڑی کہ ہر وقت ہم یہ سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ اور اس سے دو چار مسئلے مسائل جو ہیں، یہ انرجی کرائسس جو ہے، یہ کیوں ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں جی، یہ جو سوئی کا ڈپازٹ ہے یہ 1952 میں بلوچستان کے ایک ایریا میں ڈسکور ہوا. اس وقت یہ دنیا کا ون آف دا لارجسٹ گیس ڈپازٹ تھا. بالکل صحیح. 12 ٹریلین کیوبک فیٹ، اور سمجھا یہ جا رہا تھا کہ کم سے کم 100 سال تک یہ چل سکتا ہے. پھر وہاں سے جو گیس کی ٹرانسمیشن شروع ہوئی، پہلے کراچی گئی گیس، پھر فیصل آباد گئی، پھر اور آئی، پھر سارے پاکستان میں یہ گیس پھیل گئی. اس وقت ہمارے پاس دنیا کا بہترین گیس ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہے، ڈیولپ بائی آور اون انجینئرز، اور بڑی نو ہاؤ ہے. 2 کمپنیز ہیں، سوئی سدرن جو کراچی اور بلوچستان، سندھ اور بلوچستان میں آپریٹ کرتی ہے، اور سوئی ناردرن جو پنجاب اور KPK میں آپریٹ کرتی ہے. اور بڑا ایکسٹینسو نیٹ ورک ہے، اسپریڈ اوور تھاؤزینڈ اینڈ تھاؤزینڈ آف کلومیٹرز، ویل مینٹین، چیک ایوری تھنگ. اب سلسلہ یہ ہوا کہ اب میں یہ جب خاص طور پہ جو ملٹری گورنمنٹس آتی ہیں وہ ایڈ ہاکزم بہت کرتی ہیں. مشرف صاحب کے زمانے میں انہوں نے گیس، ہر سیکٹر کو گیس کھلی دے دی. CNG گاڑیاں بھی گیس پہ، فرٹیلائزر والوں کو بھی گیس، انڈسٹری کو بھی گیس، ڈومیسٹک بھی گیس، ہر چیز گیس پہ ڈال. تو مس مینجمنٹ بہت ہوئی، مس یوز بھی وہ مس یوز ہوئی. جب مس مینجمنٹ اور مس یوز ہوئی کہ جو 100 سال کا ڈپازٹ تھا وہ نے 50 سال میں اڑا دیا، اور ان دا مین ٹائم جو اور ڈپازٹ تھے وہ آن لائن نہیں لا سکے. تو پھر میں نے کولے پہ یہ فوکس کیا، یہ سن 2004 سے. تو پھر ہم نے تھر کا کولا جو ہے وہ نکالا، اور اب کولا نکل رہا ہے، اس سے بجلی بننی شروع ہو گئی ہے. اب نیکسٹ اسٹیپ ہمارا یہ ہے کہ اس کولے کو میکسیمم یوٹیلائز کریں ہم وداؤٹ ڈیمیجنگ دی انوائرمنٹ، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ اس کولے سے ہم نیچرل گیس بنائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، کوئلہ بھی ہمارے پاس وافر مقدار میں ہم بتایا 175 ملین، اور اس کے باوجود مجھے شاید میرا اندازہ غلطی ہو یا میرا نالج پور ہو کہ ہم کوئلہ باہر سے منگاتے ہیں، وہ کیا وجہ ہے؟ وہ جی جو ڈیلے ہوئی ہماری مائننگ اور اس کی وجہ سے پلانٹ کچھ پہلے آ گئے، کیونکہ جو کولے کا پلانٹ ہوتا ہے وہ کولے کے مطابق اس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے. اچھا. تو وہ سستی بجلی کی تلاش میں ہم نے ایکسپیڈائٹ نہیں کی کول کی مائننگ اور ایکسپلوریشن جو کرنی چاہیے تھی، اور میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا اس وقت جو گورنمنٹ تھی مسلم لیگ کی، مگر وہ بڑے شارٹ کٹ، بڑے جلدی شارٹ کٹ کے چکر میں ہوتے ہیں. تو بہرحال اب وہ کولا ہمارا نکل رہا ہے، اور میں نے یہ پروپوز کیا ہے کہ ہمیں جتنے بھی کولے کے ہمارے پلانٹس ہیں ان کو کنورٹ کریں ٹو تھر کول، اور فل فور ہم ان کو 25% بلینڈنگ کر کے تھر کول پہ لے جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا. ہاں، مگر ایک ہماری پالیسی ہونی چاہیے کہ جی اب ہم نے کول کی امپورٹ منیمم کر دینی ہے، کیونکہ اتنا کولا ہمارے پاس 175 بلین ٹن کولا بہت ہے، یہ تو 200 سال نہیں ختم ہوگا. اچھا. ہاں، بہت کولا. یعنی آپ کے خیال کے مطابق اور ایکسپیرینس آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کرائسس ختم ہو سکتے ہیں؟ بالکل بالکل، یہ کرائسس ختم ہو سکتا ہے. اور کولے سے اب ہم جس پروجیکٹ میں کام کر رہا ہوں، پائلٹ پلانٹ میں انشاءاللہ کراچی میں عنقریب اسٹیبلش کریں گے. اس سے ہم گیس بھی بنائیں گے، پھر گیس سے فرٹیلائزر بنیں گے، کیمیکلز بنیں گے، ڈیزل بنے گا. تو اب ہماری کول بیسڈ انرجی سسٹم ہوگا، اور کولا بھی ہمارا اور استعمال بھی ہمارا. تو اس وقت پاکستان کا جو انرجی کرائسس ہے یہ بھی مس مینجمنٹ کا شکار ہے. دیکھو ہم دنیا کا مہنگی ترین انرجی ہم استعمال کر رہے ہیں، LNG امپورٹ کر رہے ہیں جو اس وقت $30 کو کراس کر رہی ہے. یہ ہمیں $7-8 کی پڑے گی پر MMBTU، بہت کم اس کے مقابلے میں. تو یہ ہمارا فیوچر ہے. مگر وہ جس طرح وہ کہتے تھے نا، مجھے میں دیر کر دیتا ہوں ہر چیز پہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، تھینک یو سر، ویری کائنڈ. انشاءاللہ پھر ملیں گے.